آج چھوٹی سی نیکی میں ہم بات کر رہے ہیں جانوروں سے حسن سلوک کے بارے میں۔ ظاہر ہے جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور قرآن پاک میں آلموسٹ 200 ٹائمز 200 ایسی آیات ہیں جن میں جانوروں کا تذکرہ کیا گیا۔ کسی جگہ تو یوں بھی فرمایا گیا کہ اللہ نے یہ مویشی تخلیق فرمائے اپنی قدرت سے، اور پھر انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا، یعنی کہ تمہیں ان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت دے دی، انہیں تمہارے تابع کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بس ایسے ہی اونٹوں پر بیٹھے ہوئے، یعنی بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور آپ نے فرمایا کہ یا تو تم سواری کرو، یعنی اگر تمہیں اونٹوں پر سوار ہو کر کہیں جانا ہے تو جاؤ، ورنہ ان اونٹوں کو چھوڑ دو، تھوڑی دیر آزاد کر دو۔ کہنے کا مقصد تھا کہ بلا وجہ انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے شکایت کی، ایک انصاری کے باغ میں ایک اونٹ تھا، کسی نے شکایت کی کہ بدک گیا ہے، بہت باغی ہو گیا ہے، جو باغ میں داخل ہوتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، اور اللہ کی شان دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کہ اس اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے مالک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اس اونٹ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہو، یعنی اس سے کام تو لیتے ہو مگر اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو خبردار ان پر ظلم نہ کرو۔ یعنی جانوروں پر ظلم کرنے والے سے بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو جو مرضی کہتے جائیں، اپنی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بلی، کوئی پپی، چھوٹا سا کوئی ڈاگ ہے، وہ کسی کے ہاتھ آ جائے، پتھر مار رہے ہیں اس کو، یا اس کے گلے میں روپ ڈال کر سب اس کو گھسیٹ رہے ہیں۔ ڈونکیز جو ہیں، گدھے ہماری سوسائٹی میں بیچارے سب سے زیادہ اس وقت مظلوم وہ ہیں، ان پر وزن جو ڈالا جاتا ہے، ان سے جو مشقت لی جاتی ہے وہ تو الگ ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اکثر آپ دیکھیں کہ ان کو جو ڈالی جاتی ہیں لگامیں، اس پر اتنے زخم ان کی سکن کے اوپر اس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس پہ اس کو مارا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات رپورٹ کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو وہاں سے ہمیں جو کنکلوژن مل رہا ہے وہ یہ کہ ایک منٹ کے لیے امیجن کیجئے کہ جس بے زبان گدھے پر ہم ظلم کر رہے ہیں، یا جس بے زبان جانور کو ہم مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اس ظالم کو کر دے اور اسے اختیار دے دے بدلہ لینے کا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک بلی کو پالا ہوا تھا، اور اس بلی کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا تھا، اور اس بھوک پیاس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ یعنی یا تو آپ اس کو قید نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیں آزاد، وہ گھومے پھرے، خود ہی اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہوئی ہے، ان کا تقویٰ کیا تھا کہ وہ اپنے دور خلافت میں یہ کہا کرتے تھے کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے اس کا حساب نہ لیا جائے۔ تو یہ کانسیپٹ، یہ اسپرٹ، یہ تقویٰ ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ آج پوری دنیا میں اینیمل رائٹس کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کی ہسٹری نکال کر دیکھیں گے، آپ کو فیو ایئرز، زیادہ سے زیادہ 100 سال 200 سال پہلے پتہ چلے گا کہ اب اس کے اوپر باقاعدہ NGOs بن گئی ہیں، جانوروں کے حقوق پر وہ بات کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ 1400 سال پہلے ہمیں جانوروں سے حسن سلوک کی ترغیب دلائی۔ ذبح بھی جو جانور ہم کرتے ہیں تو حکم دیا کہ کھانے کے لیے صرف ذبح کرو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، انہیں اذیت مت دو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، تیز دھار والی چھری سے ذبح کرو کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ساری جو تعلیمات ہیں، یہ سارے جو پیغامات ہیں، اوبویسلی ہماری تربیت کے لیے ہیں۔ اپنے آس پاس دیکھیے، اگر کہیں کسی جانور کو پانی پلا دیں، تھوڑا سا کھانا کھلا دیں، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اور کیا پتہ اللہ کی رضا کا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کی رضا کا ذریعہ اور ہماری مغفرت و نجات کا باعث بن جائے۔ آمین، فی امان اللہ۔